تیسرا باجن کوئک کویسچن تھا ایک کہ یہ جو غیر اللہ کا جو کانسیپٹ ہے جبکہ صرف اللہ ہی ہے، باقی قرآن کریم میں بھی غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ ہے یا کھانا بھی شامل ہے. مطلب میں ایک نا گردوارے میں جانے کا اتفاق ہو گیا، کچھ دوست مجھ کے ساتھ چلا گیا تو وہاں پہ ان کا وہ کھانا، بعد میں وہ کچھ لوگوں نے باہر ہمارے جو مسلمان ہیں انہوں نے تھوڑا سا دوستوں میں ہی ہیں کچھ کہ جی یہ تو آپ نے کمال ہی کر دیا اور یہ ہے وہ ہے اور اس طرح سے. تو آپ نے وہاں کھا لیا؟ جی ٹھیک. میں نے بسم اللہ پڑھ کے اپنا کھانا کھایا. انہوں نے کہا جی یہ وہ واحے گرو کہتے ہیں، مطلب وہ ہے کہ جو ہے جس طرح سے اللہ پاک ہے، خدا ہے، وہ واحے گرو کہہ لیتے ہیں، ہم اللہ کہہ لیتے ہیں، جو میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے. تو چاول سبزی تھی یا گوشت موشت تھا؟ جی وہ گوشت تو نہیں ہوتا نا جی وہاں پہ گردوارہ میں، یہ ویجیٹیرین فوڈ ہوتا ہے. تو ویجیٹیرین ہے. ٹھیک. جی تو وہ آپ نے اللہ کا نام لے کے اگر آپ ان کے ساتھ آپ کو بیٹھ کے کھانا پڑ گیا تو آپ نے کھا لیا. لیکن اس میں کیا کویسچن کیا پوچھنا چاہ رہے تھے آپ؟ کویسچن یہی تھا کہ وہ ہمارے جو ساتھ میں مسلمان کچھ دوست ہیں یا انہوں نے تھوڑا سا فتوے وغیرہ ایشو کر دی ہے کہ یار یہ آپ نے پریکٹس نہیں کرنی اور اس کو مطلب نہیں ہے ٹھیک یہ، اور آپ نے غیر اللہ کے نام کا کھانا کھا لیا. اب یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ خود بھی ہم بھی کتنا غیر اللہ کے نام پہ کھانا کھاتے ہیں، لیکن اس پہ تو کوئی علماء حضرات ہی فتویٰ دے سکتے ہیں. میں تو یہی کہوں گا کہ جو ہے یہ تو کسی عالم سے آپ پوچھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ وہاں پہ ریلیجس ہارمونی کے طور پہ اکٹھے بیٹھے ہیں، جیسے کئی بار گورنمنٹس کانفرنس کراتی ہیں، سارے فیتھس کو اکٹھا کر لیتی ہیں، وہاں اکٹھا کھانا ہوتا ہے، لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور اس میں نیت اللہ دیکھتا ہے. جو کھانا بھی اگر آپ کو کسی نے آفر کیا ہے، فار ایگزامپل اب جس طرح غزہ میں جو حالات ہیں، وہاں جو بھی چیریٹی آرگنائزیشنز کھانے لے کے جا رہی ہیں یا اگر ان تک پہنچاتی ہیں، کئی نان مسلمز ہیں، وہاں بیچارہ جو بھوکا ہے وہ کھانا کھانے وقت تو یہ تک نہیں دیکھتا کہ کیا اس کو دیا جا رہا ہے یا کیسے اس تک پہنچ رہا ہے، جب اس کی مجبوری جو ہو گئی ہے. لیکن جب آپ ظاہری بات ہے ایک پیسفل ماحول میں ہیں، آپ گئے ہیں، وہاں آپ کا جانے کی نیت کیا ہے، اور وہاں ان لوگوں نے آپ کو آفر کیا، آپ نے اسے ایک مہمان کے طور پہ قبول کیا، بسم اللہ پڑھ کے وہ چاول یا سبزی کھا لی، آگے آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے، وہ اس کی آپ کی نیت کو وہ جانتا ہے. جی یہ مختلف واقعے صوفیاء کے تو مشہور ہیں، لیکن کئی لوگ اس معاملے میں ریجڈ بھی ہیں. جہاں تک غیر اللہ کی بات ہے، وہ تو خود ایک مسلمان بھی اگر یہ حرکت کرے گا، ٹھیک ہے، کہ وہ اگر کوئی کھانا کوئی چیز ایسی وہ کہتا ہے کہ جی یہ میں فلاں کے نام پہ دے رہا ہوں، بھیٹ دے رہا ہوں یا منت دے رہا ہوں، یہ ساری کانسیپٹس پہ کافی بحث آلریڈی ہے کہ جی میں اس لیے دے رہا ہوں کہ فلاں ہستی کے نام پہ کہ پھر میرا یہ کام ہو جائے گا یا وہ ہو جائے گا. اس پہ بڑی ڈیبیٹ ہے ٹھیک ٹھاک قسم کی دونوں تینوں پارٹیوں کی. ٹھیک ہے، میرے نزدیک مانگنا ہی اللہ سے ہے، دینا بھی اللہ نے ہے. 1,24,000 انبیاء اور جتنے کروڑوں صوفیاء یا اولیاء ہیں یا ایون اہل بیت تک کا میسج تو اللہ ہے کہ دینے والی ذات اسی کی ہے. ٹھیک ہے، تقسیم کرنے والے آگے سرکار بھی ہیں، اللہ کے بندے بھی ہیں، وہ سب بانٹتے بھی ہیں. ہاں اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کو جیسے جاری کرتے ہیں، مولا علی کے کسی اچھے فعل کو آپ کاپی کرتے ہیں، آج کے کسی داتا صاحب کے کسی اچھے فعل کو آپ کاپی کرتے ہیں، 11ویں والے جنہیں کہتے ہیں حضرت عبد القادر جیلانی، کہ انہوں نے لوگوں نے زکاتیں تک دینی بند کر دی ہوئی تھی، تو وہ جو لوگ اکٹھے ہوتے تھے انہیں کہتے تھے کہ یار جمعرات کے جمعرات لنگر چلاؤ، چلو شاباش، غریبانوں روٹی کھواؤ، وہ لوگ فٹافٹ کھلا دیتے تھے. حکومتوں نے اسلام کا کچھ رنگ کر دیا ہوا تھا، جو حکمران بیٹھے ہوئے تھے اوپر اور اسی طرح کے ملے تھے اور وہ سارا کچھ تھا.